بہت دیر سے ہماری اور آپ کی نگاہیں جن عظیم شخصیت پر ٹکی تھی وہ ہمارے درمیان تشریف فرما کافی دیر سے تھے، اب ان کا ولولہ انگیز خطاب ہے اور سامعین ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ آج کے جلسے کے باوقار صدر محترم علماء کرام، دینی بھائیوں اور بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور گھر میں بیٹھی میری باتوں کو سن رہی پیاری ماں اور بہنوں، ہم ابھی پورنیہ کے ایک جلسے میں جا رہے تھے تو راستہ ذرا ٹیڑھا میڑھا تھا اور کوہاسا بھی لگا تھا، تو ایک لڑکا گاؤں کا ملا تو ہم نے اس سے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ جلسہ دیکھنے جا رہے ہیں۔ تو ہم کہا کہ بیٹھ جاؤ، ہم بھی جلسے میں جا رہے ہیں، راستہ بتا دیں۔ وہ بیچارہ سیدھا مسلمان کیا بولا؟ جلسہ دیکھنے جا رہے ہیں۔ آج بھی بڑی تعداد لوگوں کی ایسی ہے جو جلسہ دیکھنے آتی ہے، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو جلسہ سننے آتے ہیں، اور 5% آدمی وہ ہے جو سوچتا ہے کہ جو بات سنے ہیں اس پر عمل کرنا، یہ صرف 5% لوگ۔ دیکھیے ملک کے حالات بالکل ٹھیک رخ پر نہیں چل رہے ہیں۔ آج جو دلی میں بیٹھی ہوئی سرکار ہے، اس کو ہم لوگوں کو تڑپانے میں مزہ آتا ہے، اور رات دن کوئی نہ کوئی پھندا ڈھونڈتی ہے جس سے آپ کو پریشان کیا جا سکے۔ ابھی انہوں نے 3 معاملہ بڑا خطرناک کھڑا کیا ہے۔ حالانکہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ جو دلی کی سرکار ہے یہ ابھی لنگڑی ہے، یہ چاروں پیر پر کھڑی نہیں ہے، لیکن لنگڑی سرکار کو بھی اتنا پاور ہے کہ رات دن وہی پروگرام بناتی ہے جس سے ایک خاص کمیونٹی کو پریشان کیا جا سکے۔ ابھی 3 مدعا ایسا خطرناک ہے کہ اللہ کی اگر مدد نہیں ہوئی تو شاید آنے والے حالات ٹھیک نہیں رہیں گے۔ پہلا معاملہ جو آپ لوگ سن رکھے ہیں کہ ہم لوگوں کے باپ دادا کی جو زمین مسجد، مدرسہ، عیدگاہ، قبرستان کے لیے دی گئی ہے، اور سروے کے حساب سے آج تقریباً 9.5 لاکھ ایکڑ زمین ہے جو آج وقف کی زمین مانی جاتی ہے۔ ہم لفظ بول رہے ہیں مانی جاتی ہے، اصلیت میں اس سے کئی گنا زیادہ ہے، لیکن سرکار کے سروے کے حساب سے 9.5 لاکھ ایکڑ جو زمین ہے، سرکار کی نظر اس پر لگ گئی ہے، اور سرکار یہ چاہتی ہے کہ کوئی چال بازی کر کے غلط قانون بنا کے مسلمانوں کے اس بڑی جائیداد کو ہڑپ لیا جائے، اور اس کے لیے قانون پاس کرنے کے لیے بالکل آخری پوزیشن میں پہنچ چکی ہے۔ اللہ کرے کہ کوئی ہوا چل جائے، اللہ کرے کہ انصاف کی کوئی آواز اٹھے اور یہ ظالم کا منصوبہ کامیاب نہ ہونے پائے، ورنہ اگر یہ منصوبہ کامیاب ہوتا ہے تو یاد رکھیے 60% قبرستان پہ تلوار لٹکے گی، اور تقریباً 30% عیدگاہ اور مساجد خطرات کے گھیرے میں آئیں گے۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ جو لڑائی سرکار سے لڑنی ہے وہ ہم لوگ لڑ رہے ہیں۔ آپ لوگ جب بھی ہاتھ اٹھے تو اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ اس ظالم کے ظلم کو روک دے، اللہ اس ملک میں انصاف کی ہوا چلا دے۔ دوسرا معاملہ جو اس سرکار نے کھڑا کیا ہے
وہ یہ کہ ہم لوگ نکاح کرتے ہیں قرآن کے مطابق، طلاق کا معاملہ قرآن کے مطابق، اپنے جائیداد کا بٹوارہ قرآن کے مطابق، 17 معاملات وہ ہیں جو پرسنل لا کہلاتے ہیں مسلمانوں کے، اور آج 1450 سال سے مسلمان اس پر عمل کر رہا ہے۔ انگریز جیسے ظالموں نے بھی اس کو نہیں چھیڑا، لیکن آج جو لوگ دلی کی گدی پر بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس کو جتنا چھیڑا جائے گا اتنا اس کو مزہ آئے گا، ہو سکتا ہے اس کی برکت سے اس کا ووٹ متحد ہو جائے، جیسا کہ اس کو تجربہ بتاتا ہے۔ اور اس وقت اس سرکار نے اتراکھنڈ کے اندر باقاعدہ قانون پاس کر دیا ہے کہ یہ مسلمان جو 17 معاملے میں قرآن پر چلتا تھا، آج اس قانون کو ہم سے چھین لیا گیا۔ آپ جانتے ہو کہ نکاح میں قرآن کے مطابق کرتا ہوں، نکاح میں 2 گواہ ہو، ایجاب اور قبول ہو، نکاح ہو جاتا ہے۔ کوئی مسلمان کتنا ہی سڑا ہوا گلا ہوا کیوں نہ ہو، وہ پھیری لے کر کبھی نکاح قبول نہیں کر سکتا۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن نے کہا کہ اگر کوئی مرد کی زندگی بیوی کے ساتھ ٹکنے والی نہ ہو تو مرد طلاق دے گا، لیکن آج سرکار نے یہ قانون بنایا کہ طلاق دینے کا حق مرد کو نہیں ہے بلکہ کورٹ کے جج کو ہے۔ کورٹ کا جج طلاق دے گا، مرد کو طلاق دینے کا حق باقی نہیں رہے گا۔ اب بتاؤ، بیوی کسی کی طلاق کوئی دے، اس سے بڑھ کر ظلم اور انیائی کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ کوئی اگر طلاق بیوی کو دے دے تو 3 مہینہ کی عدت گزارنی پڑتی تاکہ عورت کا رحم خالی ہو جائے اور ایک پیٹ میں 2 نطفہ جمع نہ ہو پائے۔ اس کے لیے اللہ نے قانون دیا، ہمارے آخری پیغمبر نے قانون دیا، اور اس پر ہم لوگ عمل کر رہے ہیں۔ آج اس بے ایمان نے اس قانون کو بھی ختم کر دیا اور قانون بنایا کہ آج طلاق ملے کل عورت دوسرا نکاح کر سکتی ہے، عدت گزارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ سوچئے کہ ہم جائیداد کا بٹوارہ کرتے ہیں بیٹا اور بیٹی میں، قرآن کہتا بیٹا کو 1 روپیہ ملے گا، بیٹی کو 8 آنا ملے گا، لیکن اس ظالم نے اس قانون کو بھی بدل دیا، اور جو قانون اس نے پاس کیا ہے وہ قانون کہتا ہے کہ بیٹا کو بھی 1 روپیہ، بیٹی کو بھی 1 ہی روپیہ ملے گا۔ گویا اگر میں تفصیل میں جاؤں تو آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ ایک ہماری زندگی گزارنے کا طریقہ جو اللہ کی شریعت کے مطابق تھا، اور آج 1450 سال سے جس پر ہم عمل کر رہے تھے، آج ظالم کی نیت خراب ہے اور یہ تمام طرح کے شریعت کے قانون کو چھیننے کے لیے یہ ایک راج میں قانون بنا چکی ہے۔ دوسرا جو سنگین تیسرا معاملہ ہے وہ مدرسوں کے خلاف ہے۔ یہ جو ہمارے مدرسے چل رہے ہیں اور جو ہمارے دین کی تعلیم ہو رہی، آج 2020 کی تعلیمی پالیسی بنا کر سرکار ان مدرسوں کے ساتھ کھیل کھیلنا چاہتی۔ آج آسام کے اندر 700 سرکاری مدرسوں کو اسکول میں بدل دیا گیا۔ آج یو پی کے اندر 400 مدرسوں کے دروازے پہ نوٹس لگا دی گئی، اور آپ کو حیرت ہوگی کہ دارالعلوم دیوبند، ندوۃ العلماء اور مظاہر العلوم جیسے مدرسوں کے بھی دھاک میں نوٹس تھما دیا گیا۔ یہ وہ تماشا ہے جو سرکار کر رہی ہے، حالانکہ ملک کے سنویدھان نے اس ملک میں بسنے والے ہر کمیونٹی کو اس کا رائٹ دیا ہے کہ ہر دھرم کا ماننے والا اپنے دھرم کے مطابق بچوں کو پڑھا سکتا ہے، اپنے دھرم کا پرچار پرسار کر سکتا ہے، اپنے دھرم پر عمل کر سکتا ہے۔ لیکن یہ ظالم آج سنویدھان کو طاق پر رکھ کر اپنی مرضی کے حساب سے ملک کو کھلونا بنا کر آج ایسے قانون کے شکنجے میں ہمیں کسنا چاہتی ہے۔ لوگوں، اوپر کے حالات کا مقابلہ ہم لوگ کر رہے ہیں۔ آپ سے میری گزارش یہ ہے کہ آپ اگر اندر کے اعتبار سے مضبوط ہوں گے تو انشاءاللہ باہر کے حالات ہم کو نقصان نہیں پہنچائیں گے،
اور جب یہ قرآن جو آج قرآن کی مجلس میں آپ جمع ہیں، قرآن کی نسبت پر جمع ہے، آج مدرسہ اصلاح المسلمین جس نے 6 حفاظ کرام کا تحفہ رامپور اور علاقے کے مسلمانوں کو دیا، یاد رکھو یہی وہ مدرسے ہیں کہ جب تک اس کے دروازے کھلے ہیں قوم کو امام ملتا رہے گا، قوم کو امام ترازہ پڑھانے والا ملے گا، قوم کو مفتی اور حافظ ملے گا، قوم کو محراب میں تراویح سنانے والا حافظ قرآن ملے گا۔ لیکن اگر ان مدرسوں کے دروازے بند ہو گئے، اگر اس پاور ہاؤس پر کسی نے انگلی رکھ دی، اور یاد رکھو مدرسوں کا سسٹم بگڑ گیا، تو ہمارے سماج کے اندر دین کے روشنی کی سپلائی بند ہو جائے گی۔ اس لیے آپ ان مدرسوں کی قیمت کو سمجھیے، اور یہ مدرسے جو آج بچوں کو حافظ قرآن بنا کر امت اور سماج کو دے رہے ہیں، آپ کو شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ نے ایسے بندوں کو کھڑا رکھا ہے جن کی برکت سے آج سماج میں حفاظ کرام اور علماء کرام تیار ہو رہے ہیں۔ لیکن ان سب کے ساتھ آج قرآن کی مجلس میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، لوگ پوچھتے ہیں کہ آخر جب حالات بگڑ رہے ہیں تو حالات کے علاج کیا ہے؟ حالات کا علاج ہم نہیں بتائیں گے، حالات کا علاج آپ کو قرآن بتائے گا۔ وہی ہمارے لیے آخری کتاب ہے، وہی ہمارے لیے زندگی کا وہ نسخہ ہے جس سے ہماری زندگی کامیابی تک پہنچ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، مسلمانوں چاہے مصیبت کتنی بڑی ہو اور چاہے کتنا بڑا ظالم تمہارے مقابلے میں کھڑا ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کی مدد تمہارے پاس رہے اور چاہتے ہو کہ اللہ کبھی تم کو بھوکا سونے نہ دے، ایک کام تم کرو، ہم تم کو 2 انعام دینے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا کہ ایک کام تم کرو، ہم تم کو 2 انعام دینے کے لیے تیار ہیں۔ بندے نے پوچھا اللہ میں کیا کروں گا کہ 2 انعام ملے گا؟ اللہ نے کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو میرا بندہ میرے ڈر سے گناہ کو چھوڑ دے گا اور میرے سائے میں کھڑا ہو کر میری مرضی پر چلنے کو تیار ہوگا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ کتنی بڑی مصیبت ہوگی میں اس کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی اس بندے کو بھوکا سونے نہیں دوں گا۔ لوگوں یہ اللہ کا اعلان ہے، آپ قرآن کی نسبت پر آئے ہو، قرآن کی محبت میں آئے ہو، ہوا مخالف چل رہی ہے، لیکن یہ قرآن آواز دیتا کہ اے اللہ کے بندو، آج بھی وہ اللہ ہے جس اللہ نے موسیٰ جیسے نیک بندے کو سمندر کے سینے کو چیر کر راستہ دیا اور اس موسیٰ علیہ السلام کو دریا سے پار لگایا۔ آج بھی وہ اللہ موجود ہے جس اللہ نے نمرود کی آگ کو حضرت ابراہیم کے لیے پھول بنایا تھا۔ آج بھی وہ اللہ موجود ہے جس اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھا تھا۔ آج بھی وہ اللہ موجود ہے جس نے مکڑی کے جالے کے ذریعے اپنے آخری نبی محمد رسول اللہ کی حفاظت کی تھی۔ اے لوگوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، حوصلے کو چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمت کو تھوڑی کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اگر واقعتاً اللہ پر یقین ہے، خدا پر ایمان ہے، تو اس بات کی گارنٹی رکھو کہ دنیا میں کوئی سپر طاقت نہیں، اگر کوئی سپر طاقت ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کی طاقت ہے۔ ابھی آپ نے سنا کہ امریکہ میں آگ لگی، وہ امریکہ جو اپنے کو سپر طاقت کہتا تھا اور کہتا تھا کہ میرے ملک میں کچھ ہو جائے میں منٹوں میں کنٹرول کر سکتا ہوں، لیکن وہ علاقہ جو کیلیفورنیا کا ہے، جو سب سے مالدار علاقہ ہے اور جہاں سب سے لوگ محفوظ سمجھے جاتے ہیں، جب قدرت نے اپنا تماچا مارا، آگ کے انگارے بھڑکے تو 15 دن تک شعلے بھڑکتے رہے اور سپر طاقت منہ دیکھتی رہی اور کوئی اس کا بس اور قابو نہیں چل سکا۔ یہ اللہ کا اشارہ ہے کہ اس زمین پر جب اللہ اپنی قدرت کا تماشا دکھاتا تو دنیا کو یہ سمجھا دیتا کہ اس زمین پر کوئی سپر طاقت نہیں، اگر کوئی سپر طاقت ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کی طاقت ہے۔ یہ سرکار نے سوچا تھا کہ NRC لا کر سب کو بھگا دیں گے، ڈیسیژن کیمپ پہ ڈال دیں گے، ملک میں کوحرام مچائیں گے، اور جب یہ جوش پارا
تو اللہ نے کرونا صاحب کو کہاں سے بھیج دیا، اور جب کرونا صاحب آئے تو یہ سانپ ایسا بل میں گیا کہ پھر دوبارہ آسانی سے بل سے باہر نہیں آ سکا۔ یہ اللہ کی طاقت کا کرشمہ ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہو، اگر اللہ سے محبت ہے، اگر چاہتے ہو کہ اس ملک میں سکون سے رہو، اگر چاہتے ہو کہ اپنے گھر میں چین کی زندگی گزارو، اگر چاہتے ہو کہ خدا کی برکت کو اپنے آنکھوں سے دیکھو، اگر چاہتے ہو کہ جہاں تم جی رہے ہو اللہ کی مہربانی تمہارے سر پر ہو، ایک نسخے کو یاد رکھو، اگر تم طے کر لو گے کہ ہم گناہ میں کنٹرول کر لیں گے تو میرا یقین ہے کہ اللہ چین بھی دے گا، سکون بھی دے گا، عزت بھی دے گا، برکت بھی دے گا۔ جہاں رہو گے اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ساتھ چلے گی۔ بولو اگر یہ نسخہ قبول ہے تو کیا ہم سب کو نیک بننے کی نیت کرنا، گناہوں کو چھوڑنے کا ارادہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ ارے کرنا چاہیے۔ یاد رکھو گناہ کر کے کوئی چین سے نہیں سو سکتا، ظلم کر کے کوئی چین کی نیند نہیں لے سکتا، سماج میں پاپ کر کے کوئی شخص برکت کو پا نہیں سکتا۔ اس لیے ہمیشہ خیال رکھنا۔ بہت سارے لوگ مجھ سے کہتے کہ مفتی صاحب فلاں گڑبڑیائی آدمی اوپر جا رہا ہے۔ ہم ان کو سمجھاتے ہیں کہ ملیریا کا بخار والا اگر کھٹا کھا لے تو پھولنا شروع کر دیتا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ موٹا رہا ہے۔ جب وہ گرے گا تو یاد رکھو زمین پر کوئی اس کو سہارا دینے والا نصیب نہیں ہوگا۔ یاد رکھو حلال میں قوت ہے، سچائی میں طاقت ہے، ایمانداری میں جماؤ ہے، بے ایمانی میں، ظلم میں اور دوسروں کے لیے طرح طرح کے گناہ میں لت پت ہونے میں نہ چین نصیب ہو سکتا، نہ سکون میسر آ سکتا، نہ دنیا میں اللہ کی رحمت مل سکتی، نہ آخرت میں اللہ کی محبت مل سکتی ہے۔ اس لیے اس مجمع میں 60% میرا نوجوان بھائی بیٹھا ہے اور آج یہ سماج اسی کے سہارے کھڑا ہے۔ اگر میرا نوجوان یہ نیت کر لے کہ یہ جوانی اللہ کی نعمت ہے، میں سڑک پہ چلتا ہوں، ایک ٹھوکر لگتی ہے انسان کی زندگی بکھر جاتی ہے، ہڈی تلاش کرنے پر نہیں ملتی، سر تلاش کرنے پر نہیں ملتا۔ وہ اللہ جس نے سانس کی نعمت دی ہے، جس نے صحت کی نعمت دی ہے، جس نے عزت کی روٹی دی ہے، اس اللہ کے نام پر نیت کرو کہ اگر ہم دنیا میں انشاءاللہ گناہ سے اپنے کو بچا لیں گے تو اللہ کا 2 انعام ملے گا، عزت کی چادر بھی ملے گی اور اللہ دولت اور برکت بھی ہم کو نصیب فرمائے گا۔ تو کیا ہم لوگ انشاءاللہ آج گناہ جو ہو گیا اس سے توبہ کرنے اور آئندہ گناہ سے بچنے کا ارادہ کر سکتے ہیں؟ تو انشاءاللہ میں ہاتھ اٹھائیے گا نا تب نہ سمجھے گا، پکا پکی اٹھائیے۔ الحمدللہ کتنا مسلمان سوچتا ہے کہ مفتی صاحب بول رہے ہیں پتہ نہیں کریں گے تو ملے گا کہ نہیں۔ اللہ میاں کہتے ہیں کہ میرے سچ کو دیکھو اور قرآن کا 12واں پارہ کھولو اور حضرت یوسف کے قصہ کو پڑھو۔ ایک یوسف، ان کے تمام بھائی ان کے دشمن ہو گئے، ان کو لے جا کر گڈھے کنویں میں ڈالا اور کہا کہ یہ مر جائے گا، کنواں سے باہر نہیں آئے گا، لیکن میں نے یوسف کو کنویں سے نکالا، مصر کے بازار میں غلام بن کر بکا اور مصر کے بادشاہ نے ان کو خریدا۔ یوسف جب جوان ہوا، دنیا کا خوبصورت ترین لڑکا تھا، لیکن مصر کے بادشاہ کی بیوی کی نگاہ بگڑ گئی۔ اس نے ایک دن یوسف کو موقع پا کر کمرے میں بند کیا، دروازہ لاک کیا اور حضرت یوسف سے کہا کہ اے یوسف، ہے طلب، آؤ میرے ساتھ گناہ کرو، میں تمہارے لیے بند سمر کر کمرے میں بند ہوئی ہوں۔ حضرت یوسف فرماتے ہیں کہ اگر میں گناہ کرتا کوئی مجھ کو دیکھ نہیں سکتا تھا، اگر میں اس کے ساتھ کچھ ظلم کرتا کوئی میرا ہاتھ پکڑ نہیں سکتا تھا، لیکن حضرت یوسف کہتے ہیں کہ میں نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا اور پھر اس کے بعد جب نگاہ کو اوپر اٹھایا میرے دل سے آواز آئی، اے یوسف، اس بند کمرے میں کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے۔
अल्लाह देख रहा है। हजरत यूसुफ कहते हैं कि इसके बाद मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मैंने हिम्मत करके दरवाजे में ठोकर मारा, अल्लाह ने दरवाजे को खुलवा दिया। हजरत यूसुफ ने उस तन्हाई के वक्त में गुनाह से अपने दामन को बचाया, अल्लाह ने इनाम दिया, नबूवत का ताज उनके सर पर रखा। जो गुलाम बनकर गया था, मिस्र के खजाने की कुंजी उनके हाथों में थमा दिया। याद रखो, ये सच्चाई है, ये हकीकत है। आज इस नुस्खे को अपना कर देखो, कितनी सुकून की नींद आती है, कितनी चैन की जिंदगी गुजरती है। अल्लाह कैसे तुमको इज्जत की चादर उड़ाता है, और जब आंख बंद होगी तो अल्लाह का प्यार भी मिलेगा, मोहब्बत भी मिलेगी। खुदा की कसम, अल्लाह जन्नत का पाकीज़ा साया भी तुमको नसीब करेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने मेरे भाइयों ने हाथ उठाया, इंशाअल्लाह वो अपना ख्याल रखकर जरूर आज से गुनाह से बचने की कोशिश करेंगे। लोग पूछते हैं कि मुझसे मुफ्ती साहब गुनाह क्या है? या तो गुनाह ये समझा जाता कि कोई आदमी ऐसा और वैसा हो जाए, लेकिन नहीं, हर वो काम जो अल्लाह को नाराज कर दे, हर वो काम जो जुल्म समझा जाए, हर वो काम जिससे पैगंबर ने मना किया, याद रखो वो गुनाह है। मेरे पास एक आलिम दीन चंपारण का अभी 15 दिन पहले आया और कहने लगा, मुफ्ती साहब मैं आपसे एक इजाजत मांगता हूँ। मैंने पूछा कि क्या इजाजत मांगते हो? कहा कि मुफ्ती साहब मेरी बेटी आज 10 साल से जवान है और मैं उसके रिश्ते की तलाश में हूँ। 20 लोग मेहमानी करके दरवाजे